اس پروگرام دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وہ فوٹیج دکھاتے ہیں جو اس طرح کے جعلی پیر پتہ نہیں پاکستان کے طول و ولد میں اس طرح کے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کو کس طرح بہکا رہے ہوتے ہیں. یہ فوٹیج دیکھیے, اس کے بعد واپس آئیے اسی پروگرام میں. یا خدایا جہاں بنا ہوا سے کہتے ہیں ہمارا کام آپ کو نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانجھ پن بھی دور ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا. اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں, صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر, اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا. اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں, اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں اور ذلت اور رسوائی ہے پوری نسل کے لیے. یہ اگر واپس آئیں پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے, اس سو کالڈ پیر سے, یہ جو سب کچھ کرتا رہا اور اہل محلہ کی بغیرتی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے, اس میں مرد عورت سب شامل ہیں اور یہ سب ایک بحیثیت قوم شاید ہم بہت بے حس ہو چکے ہیں. یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا اور اس کو واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر, میں سال پہلے سر دام بند کر دیا, پچھلے روزوں کا سر میں نے بند کر دیا تھا کام سارا. جی سر, سر پتہ نہیں کتنی خواتین کو آپ نے اپنی درندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے. بس سر جتنی آپ کے پاس ہے. جی اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا, کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر, پہلے جب میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ, ہمارے کارڈ آپ کا ملا, پھر بندوں نے ان کو 40,000 روپیہ دیا ہے, انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا. اسی سے پتہ نہیں کس نے پھر اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جی آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیے. آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی, اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر, میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے تام درود بند کر دیا, میں کرتا نہیں ہوں. نظر روبی صاحب, یہ پورا محلہ اس سب چیزیں دیکھ رہا تھا, ان کو یہ اس عامل کو سپورٹ بھی کر رہے تھے, پورے معاشرے بے حص جاہل ہے, کیا ہے؟ بس میرے خیال سے بے حص تو ہیں ہی, ہم وہ ہو چکے ہیں, لیکن یہ عمومی کلچر کی بات ہے نا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پیٹریارکی جو ہے وہ اس کو بڑا وائڈلی, یعنی یہ محلے والوں نے نہیں پکڑا ہے, تمہارا رپورٹر گیا تو پتا چلا, ورنہ یہ سب کچھ چل رہا تھا اور یہ اتنا بغیرت تھا کہ خود ویڈیوز کی طرح کرتا تھا. دیکھیے یہ آدمی جو ہے ذہنی طور پر ایک مریض ہے, یہ تو بالکل صاف بات آ گئی ہے. ویڈیو اتارنا اور عورتوں کے ساتھ یہ کرنا اور مذہب کو بھی استعمال کرنا, عورتوں کو بھی اور اپنے جنسی جو ہے بھوک اس کی تسکین بھی کرنا, تو یہ تو آدمی مریضانہ ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر اس محلے میں یا یہ اس میں ہماری ریاست کا بھی بہت قصور ہے. دیکھیے یہ جگہ جگہ آپ کو بورڈ دکھائی دیں گے, آپ لاہور سے راولپنڈی جائیں تو آپ کو کوئی 5-10 ہزار نظر آئیں گے کہ آپ گھر بیٹھے محبوب, آپ ظالم محبوب کو یہ کر لیں, کسی کو مار دیں, کالا جادو کے آؤٹ فٹس ہر جگہ موجود ہے, لیکن ان کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے. نیم حکیم جو ہیں ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں, کویکس جو ہیں, اور وہ پولیس کو بھی برائب کرتے ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی, اور یہ ایک وائڈر مسئلہ ہے. اس میں صرف یہ آ گیا کہ چونکہ یہ جو ہے ایک آدمی مذہب کے نام پر بدماشی کر رہا ہے, تو اس لیے یہ ایک بات تاغیر. رائٹ, آپ کو کیا لگتا ہے جتنے لوگوں نے پروگرام دیکھا ہوگا وہ لوگ جو ایسے مرد جو اپنی بیویوں کو بھی پریشرائز کرتے ہیں
کہ جی جو بانجھ ہوں یا جو ان کا بیٹا پیدا نہیں ہوتا، کوئی فرق پڑا ہوگا پاکستانی قوم کی مائنڈ سیٹ میں، یا کوئی فرق نہیں آپ کو لگتا؟ کچھ پرسنٹیج پہ تو پڑا ہوگا، لیکن کافی حد تک لوگوں نے کہا ہوگا کہ کامران شاہد کو دیکھو کس قسم کے پروگرامز کر رہا ہے ٹی وی پر، اور یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے اس پروگرام میں شریک ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کے کان اور ان کے روئیں کھڑے ہو جانے چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اس قسم کی چیز ہو رہی ہے اس جگہ پر. اور یہ انہوں نے فیصلہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، آپ نے پہلے یہ کہا کہ عورتوں کی، وہ جو عورتیں اس کے پاس گئی ہیں ان کی کیا پنشمنٹ ہونی چاہیے، لیکن دیکھیے یہ تو بالکل نامناسب بات ہے. وہ بیچاری مظلوم عورتیں اپنے گھروں سے، گھروں سے، شوہروں سے ہٹائی ہوئی، مارے دیکھیے وہ پیروں کے پاس کیوں جاتی ہیں، ان کی ساس ان کو دھکے دے کے بیچتی ہے، شوہر کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اب آپ اسی وکٹم جو ہے اسی کو، لیکن میں آج اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے پہلے تو مردوں کو پیغام دیا. ایک چیز اور، ہماری عورتوں میں دیکھیے کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ہماری عورت ایمپاور کے در ہے، میں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے نہیں یہ ہے. پیغام دوں گا، ایک تو مردوں کو شروع میں دیا پیغام، وہ تو پہنچ گیا ہوگا کہ اپنی عورتوں کو پریشرائز نہ کریں ورنہ ان کی عورتوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. عورتوں کو یہ پیغام ہے جو اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہی ہیں کہ پریشر خواہ کتنا ہی ہو، میرا خیال سے سیپریشن اور ڈیورس اس ذلت سے بہتر ہے جو یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، شعوری یا غیر شعوری یا نیم شعوری طور پہ. تو یہ لمحہ فکریہ پاکستان کی عورتوں کے لیے بھی ہے جو اس پریشر کو فیس نہیں کر پاتی سسرال کے اور اس طرح کے کاموں کی طرف چلی جاتی ہیں. آج کا یہ پروگرام تھا اور انشاءاللہ العزیز لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، مذہب اسلام کی صحیح تعلیمات بتانے کے لیے اور بدی، حق اور باطل میں کیا فرق ہے یہ بتانے کے لیے ایسے لوگوں کے اسکینڈل آپ کے سامنے لاتے رہیں گے تاکہ آپ لوگ اویئر ہو. اگر ایک شخص بھی کا مائنڈ سیٹ آج اس پروگرام کو دیکھ کے چینج ہو جائے، خواہ کوئی خامن ہے، کوئی سسر ہے، کوئی ساس ہے، یا کوئی عورت ہے، یا کوئی جعلی پیر ہے، تو آئی تھنک میں سمجھوں گا کہ اس پروگرام کی جو محنت ہے وہ سوارت گئی. مجھے نیکسٹ ویک تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.